دوستوں، کسی شہر میں ایک بہت ہی نیک اور فراغ دل انسان رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں، کمزوروں اور نادار لوگوں کی مدد کرتا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اللہ نے اسے جس مال و اسباب سے نوازا، اسے وہ ہمیشہ غریبوں میں نہایت ہی محبت، سمجھداری اور ایمانداری سے تقسیم کر دیتا، اور اسے اس عمل سے بہت خوشی ملتی، اور جن لوگوں کے لیے وہ یہ کام کرتا وہ بھی اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتے تھے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا کہ اس نیک انسان کی بیوی اس عمل سے ناراض رہتی تھی، اور وہ اسے کہتی تھی کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، اور ہمیں اس کام سے کیا فائدہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری دولت آپ کے اس عمل سے ختم ہو جائے۔ اور وہ عورت خاصی کنجوس بھی تھی، اور اسے غریبوں سے ہمدردی کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اس نیک انسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ 5 لوگوں کے لیے کھانا تیار کر دینا۔ آج جمعرات کا دن ہے، ہم اتوار کے دن یہ کھانا اور کچھ اچھے کپڑے ان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس نیک انسان کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس سوچ و بچار میں پڑ گئی کہ کیسے اپنے شوہر کو اس کام سے روکے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ پھر اچانک رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر ڈر گئی، مگر بزرگ نے اس عورت سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک قصہ سنانے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ بزرگ نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک ماہر شکاری جنگل میں شکار کرنے گیا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اس نے کافی جانوروں کا شکار کر لیا، مگر اس کی لالچ بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور پھر اس کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ جنگل سے واپسی پر اس کی نظر ایک نہایت ہی خوبصورت ہرن پر پڑی، اور اس نے اس ہرن کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ وہ تیر سیدھا ہرن کے جسم میں جا لگا، اور ہرن اس تیر سے زخمی ہو کر گر پڑا۔ شکاری دوڑا اور ہرن کو پکڑ لیا۔ اب اس کے پاس ڈھیر سارا شکار جمع ہو گیا تھا، سو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ہرن کو گھر جا کر ذبح کروں اور اس کا لذیذ گوشت کھاؤں۔ یہی سوچ کر اس نے سارے جانوروں کو ہرن سمیت اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ شکاری ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک خونخوار شیر آ گیا۔ شکاری نے شیر سے کہا کہ میرے پاس ڈھیر سارا گوشت ہے، تم اس میں سے جو چاہو کھا لو اور اپنی بھوک مٹا لو۔ مگر شیر نہ مانا، کیونکہ اتنا گوشت دیکھ کر اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گئی تھی، اور شیر نے سوچا کہ کیوں نہ شکاری کو بھی اس گوشت کا حصہ بنا دیا جائے، اور یہ سوچ کر اس نے شکاری پر حملہ کر دیا۔ شکاری نے اپنی جان بچانے کے لیے اس خوخوار شیر سے لڑنا شروع کر دیا۔ شکاری نے اپنے تیروں سے شیر کو کافی زخمی کر دیا، اور شیر ان زخموں سے لہو لہان ہو کر مر گیا۔ مگر شیر کے ساتھ لڑائی میں شکاری کو بھی کافی گہرے زخم آئے تھے، اور خون بہہ جانے کی وجہ سے شکاری بھی ہلاک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے بھیڑیوں کے ایک غول کا گزر ہوا، جو کئی دن سے بھوکے تھے، مگر انہیں اب تک کھانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ بھیڑیوں کے غول نے جب اتنے سارے گوشت کو دیکھا
تو وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ ان بھیڑیوں کے سردار نے کہا کہ آج ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، مگر سردار کے دل میں اتنا سارا گوشت دیکھ کر لالچ پیدا ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارا کا سارا گوشت میں ہی ہڑپ کر جاؤں۔ یہی سوچ کر وہ اپنے ساتھی بھیڑیوں کے ساتھ لڑ پڑا، اور اسے اپنی طاقت کا بہت زوم تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ سردار ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام ساتھی بھیڑیوں پر غالب آ جائے گا۔ لیکن وہ تمام بھیڑیے بھی انتہائی بھوکے تھے، اور ان کے لیے یہ نادر موقع تھا کہ وہ اس گوشت سے اپنی بھوک مٹا لیں۔ لہٰذا وہ سب آپس میں لڑ پڑے، اور ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ گوشت ان میں سے کسی کو بھی میسر نہ آ سکا، اور وہ سب زخمی اور نڈھال ہو کر وہیں گر پڑے۔ اس طرح حرص و لالچ نے ان تمام لوگوں کی جان لے لی، اور کسی کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اگر شکاری کچھ ہی شکار پر اکتفا کر کے زیادہ لالچ نہ کرتا تو شاید بخیر و عافیت گھر پہنچ سکتا تھا۔ اسی طرح اگر شیر بھی شکاری کی بات مان لیتا تو وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا، اور نہ وہ خود ہلاک ہوتا اور نہ ہی شکاری کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ بزرگ یہ کہہ کر خاموش ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ زیادہ مال و دولت جمع کرنا مناسب نہیں۔ اس مال و دولت کو ان لوگوں میں تقسیم کرو جو اس کے اصل حقدار ہیں۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فاقہ کشی پر مجبور ہیں، اور انہیں پہننے کے لیے مناسب لباس بھی میسر نہیں، مگر دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اور یہ سب کچھ دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ نیک دل انسان کی بیوی ان بزرگ کی یہ کہانی سن کر بہت متاثر ہوئی، اور ان سے اپنی اصلاح کرنے کا وعدہ کیا۔ الصبح اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی گفتگو اور سوچ پر بہت شرمندہ ہوں، آپ آج ہی مجھے سامان لا کر دیجیے گا، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے بہترین کھانا تیار کروں گی، اور ہم دونوں مل کر یہ کھانا اور لباس ضرورت مندوں میں تقسیم